ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ سورہ قاف آیت نمبر 3 اور 4 کی بقیہ تفسیر۔ شیخ الہند محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح مشکات میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے ہیں اور اپنے پروردگار کے پاس زندہ ہیں۔ انہیں رزق دیا جاتا ہے، وہ خوشحال ہیں اور لوگوں کو اس کا شعور نہیں۔ اور علامہ علی قاری شرح مشکات میں لکھتے ہیں، اولیاء اللہ کی دونوں حالتوں حیات و ممات میں اصلاً فرق نہیں، اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ مرتے نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح الصدور میں انتقال کے بعد اولیاء کرام علیہم الرحمہ کے بارے میں چند مستند روایات لکھی ہیں، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہیں فتاوی رضویہ میں بھی نقل فرمایا ہے۔ ان میں سے بعض یوں ہیں۔ نمبر 1، مشہور ولی حضرت ابو سعید خراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں مکہ معظمہ میں تھا، باب بنی شیبہ پر ایک جوان مردہ پڑا پایا۔ جب میں نے اس کی طرف نظر کی تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا اور کہا، اے ابو سعید، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے زندہ ہیں، اگرچہ مر جائیں؟ وہ تو یہی ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل کیے جاتے ہیں۔ نمبر 2، حضرت سیدی ابو علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک فقیر کو قبر میں اتارا، جب کفن کھولا تو اس کا سر خاک پر رکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ ان کی غربت پر رحم کرے۔ فقیر نے آنکھیں کھول دیں اور مجھ سے فرمایا، اے ابو علی، کیا تم مجھے اس کے سامنے ذلیل کرتے ہو جو میرے ناز اٹھاتا ہے؟ میں نے عرض کی، اے میرے سردار، کیا موت کے بعد زندگی ہے؟ آپ نے فرمایا، میں زندہ ہوں اور خدا کا ہر پیارا زندہ ہے، بے شک وہ وجاہت و عزت جو مجھے قیامت کے دن ملے گی، اس سے میں تیری مدد کروں گا۔ نمبر 3، حضرت ابراہیم بن شیبان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میرا ایک جوان مرید فوت ہو گیا تو مجھے سخت صدمہ ہوا۔ جب میں اسے غسل دینے کے لیے بیٹھا تو گھبراہٹ میں بائیں طرف سے ابتدا کی۔ اس جوان مرید نے وہ کروٹ ہٹا کر اپنی دائیں کروٹ میری طرف کر دی۔ میں نے کہا، اے بیٹے، تو سچا ہے، مجھ سے غلطی ہوئی۔ نمبر 4، حضرت ابو یعقوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مکہ معظمہ میں ایک مرید نے مجھ سے کہا، اے میرے پیر و مرشد، میں کل ظہر کے وقت مر جاؤں گا، حضرت ایک اشرفی لیں، آدھی میں میرا دفن اور آدھی میں میرا کفن کریں۔ جب دوسرا دن ہوا اور ظہر کا وقت آیا تو مذکورہ مرید نے آ کر طواف کیا، پھر کعبے سے ہٹ کر لیٹا اور انتقال کر گیا۔ جب میں نے اسے قبر میں اتارا تو اس نے آنکھیں کھول دی۔ میں نے کہا، کیا موت کے بعد زندگی ہے؟ اس نے کہا، میں زندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کا ہر دوست زندہ ہے۔ آیت نمبر 3 کے آخر میں بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک یاد رکھنے والی کتاب ہے، اس کتاب سے لوح محفوظ مراد ہے، اور یاد رہے کہ لوح محفوظ اللہ تعالیٰ کے علم کے لیے نہیں ہے، کیونکہ لوح محفوظ میں تو سب کچھ خود اللہ تعالیٰ کے علم سے ہے، لہذا لوح محفوظ خاص بندوں کو علم دیے جانے کے لیے ہے، لہذا جن فرشتوں کے پاس یا جن انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء علیہم الرحمہ کے علم میں وہ کتاب ہے، انہیں ان سب باتوں کی خبر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔